اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں پہ جن احکام کو انجام دینے کی ذمہ داری عائد کی ہے، جن چیزوں کا بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ مجموعی طور پر دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ خطاب، اس کا وہ حکم جو بندوں کے افعال سے اقتضاً متعلق ہے، اور دوسرا بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو تخییراً متعلق ہے۔ یعنی کچھ احکام بندوں سے ایسے جڑے ہیں جن میں بندوں سے اس کا مطالبہ حتمی طور پر کیا گیا ہے، بندہ چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ بندہ چاہے نہ چاہے اس حکم کے لیے جو آداب و شرائط مطلوب ہیں اگر اس کے پاس ہے تو اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کچھ احکام بندوں سے یوں متعلق ہیں کہ جو بندہ اگر کرے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادتی اجر کا مستحق ہوگا، زیادتی ثواب کا حقدار بنے گا، اور اگر بندہ اس کو نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تخییراً خطاب الہی کا بندوں کے فعل سے تعلق، اور پہلی والی صورت تھی اقتضاً خطاب الہی کا بندوں کے فعل سے تعلق۔ اصطلاح کی زبان میں اسی کو ذرا سا اور جب بڑھاتے ہیں تو جو چیز اقتضاً کرنے کی ہوتی ہے انہیں فرض کہتے ہیں، اور جو چیز اقتضائی طور پر بچنے کی ہوتی ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں فرض سے ملحق ہے، کچھ چیزیں حرام سے ملحق ہیں۔ مکروہ تحریمی ملحق بالحرام، قائم مقام حرام، واجب ملحق بالفرض، لیکن یہی دو حصے اس کے بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس روایت کو اپنی صحیح البخاری میں ذکر فرمایا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست اور میرے ولی کو اذیت دے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، بندہ جس چیز سے میرا مقرب بن سکتا ہے اس میں سب سے محبوب ترین چیز میرے نزدیک وہ ہے جس کو میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، اور اللہ کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے، وہ اس کے فرائض پہ عمل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ سے اقتضاً آپ پہ عائد کیا ہے کرنے کا اور نہ کرنے کا، تو کرنے کو کریے اور نہ کرنے والے سے رک جائیے۔ پھر اس کے بعد اس کی تکمیل کے لیے جو سنت ہیں، وہ سنت فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اس سنت کو انجام دے کر کے اس فرض کو مکمل کرے۔ پھر جس صنف کا وہ فرض ہے، نوافل اس صنف کے کثرت کے ساتھ انجام دے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آپ درجات پا سکے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوئی۔ اسی روایت میں آگے ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا مقرب بنتا ہے، اور اتنا مقرب بنتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میرے ذریعے سے وہ تصرفات کو انجام دیتا ہے۔ اس کے کانوں میں میرا نور ہوتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں میرا نور ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بِيَسْمَعُ بِيَبْصُرُ بِيَبْطِشُ، یہ تو ایک ترتیب ہوئی، فرائض، سنن، نوافل۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کی تکمیل سنن سے ہوتی ہے اور سنن کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ اگر کسی سے نفل چھوٹے تو چاہیے کہ وہ سنت پہ آ کے ٹک جائے، اور اگر اس سے سنت بھی چھوٹ جائے تو چاہیے کہ فرض پہ جمع رہے۔ فرض سے اگر وہ ہٹ رہا ہے تو پھر فرض سے ہٹ جانے کے بعد فرض کو چھوڑنے کے ساتھ وہ
نوافل چاہے جس مقدار میں کرے، مستحبات کا جتنا ارتکاب کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کا حکم چھوڑ کر اور اس کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی کر کے اس کے غلام کی خدمت میں لگ جائے کہ بادشاہ راضی ہو جائے۔ بادشاہ کا حکم چھوڑ کر اس کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی کر کے بادشاہ کے غلام کی آؤ بھگت میں لگ جائے، اس کی خدمت میں لگ جائے کہ بادشاہ کے غلام کی خدمت کرتے ہیں تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے۔ تو صراحتاً بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے غلام کی خدمت سے آپ کیسے بادشاہ کو راضی کر پائیں گے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ واعظ فرماتے تھے اور جو آپ کے مواعظ کا مجموعہ ہے اس کے مضامین کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو کر واضح ہوتی ہے، بالکل کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ احکام شریعت کے جو مقامات ہیں، نہ یہ کہ لوگوں کو احکام شریعت کی طرف صرف بلاتے ہیں، بلکہ بلانے کے ساتھ ساتھ جس حکم شرعی کا جو مقام ہے اس مقام پہ لوگوں کو رکھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور اس مقام پہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کا مقام فرض کے لیے ہے، سنت کا مقام سنت کے لیے ہے، نوافل و مستحبات کا مقام نوافل و مستحبات کے لیے ہے۔ جس حکم شرعی کا جو مقام ہے اس حکم شرعی کو اس مقام پہ رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ رسالہ مکیہ جو بڑی ہی تصوف کے اصول پہ اور آداب پہ مشتمل معتبر کتاب ہے، اس میں شیخ کی تعریف کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ الشیخ هو الذی یقرر الدین والشریعۃ فی قلوب المریدین، کہ شیخ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مریدین کے دلوں میں دین اور شریعت کو ثابت کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، استحکام بخشتا ہے۔ اور اسی میں آگے شیخ فرماتے ہیں صاحب رسالہ کے شیخ کو احکام شرع میں اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، اس پہ بھی گہری نظر رہنی چاہیے اور اس کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اصول کو فروع سے اور فروع کو اصول سے ممتاز کر سکے، تاکہ قلوب مریدین میں احکام شرع کو جب مستحکم کرے تو ہر حکم شرعی کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں مستحکم کرے۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ اس مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کے محبوب صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ سیاق بڑا لمبا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے براہ راست گفتگو سے جو مناسبت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کہ جو میرے وہ بندے جو اپنی روش اور اپنے نبی کی طریقے پہ چلنے والے ہیں، ان کی تو بات اور دعا بس یہ ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے جو اسراف ہوا ہمارے معاملے میں جو حد سے تجاوز کرنا پایا گیا اسے بخش دے، ذنوب بخش دے، اسراف بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اپنی راہ پہ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہر طرح کے ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما جو تیری راہ میں آنے سے ہمیں روکنے والے ہوں، چاہے وہ جس طرح کے بھی ناشکری میں مبتلا ہو، کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعا کیا ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی دعا کا خلاصہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اسراف کو بخش دے۔ اس میں ذنوب اور اسراف کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی متعدد تفاسیر ہیں، لیکن اس موقع سے نسبت رکھنے والی بڑی اہم تفسیر اور بڑی پسندیدہ تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذنوب سے مراد یہ ہے کہ جس کو کرنا ضروری تھا، جو اعلیٰ درجے پہ تھا، فرائض کے قبیل سے تھا، اس کو نیچے اتار دیا اور نہیں کیا۔ ذنوب سے مراد یہ ہے کہ جس کو کرنے ضروری تھا اور نہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی، تو جو حکم شریف فرض کے درجے پہ تھا اس کو نیچے اتار دیا اور نہیں کیا۔
یہ ذنوب ہوا. اور اسراف یہ ہے کہ جو حکم شرعی فرض سے نیچے کے درجے کا تھا اس کو وہاں سے اٹھا کر اوپر کے درجے پہ لے گیا, اس کو حد سے آگے بڑھا دیا, یہ اسراف ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, پروردگار ہمارے ذنوب کی مغفرت فرما, ہمارے اسراف کی مغفرت فرما. جو حتمی حکم شرعی تھا اس میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی اور ہم اس کو چھوڑ دیے, یہ ذنب ہوا, اس کی مغفرت فرما. اور جو نیچے کے تھے جن کو کسی وجہ سے کسی نے اوپر اٹھا کر کے وجوب کے درجے پہ لے گیا ہے, یہ اسراف ہے. اگر کبھی ایسی چیز ہو گئی ہو تو ہمیں اس کی مغفرت فرما. اسے سمجھ میں آیا کہ جو حکم شرعی ہم سے اختزان مطلوب ہے اس کو تخیر کے درجے پہ لے جانا, اور جو ہم سے تخیرن مطلوب ہے اس کو اختزان کے درجے پہ لے جانا, ایک ذنوب میں آئے گا دوسرا اسراف میں آئے گا, اور دونوں سے مغفرت اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے. تو نہ ہمیں فرض کو نیچے لانا ہے اور نہ سنت و مستحب نوافل کو اٹھا کے فرض کے درجے پہ لے جانا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری تلقین کی. آج اس تناظر میں جب ہم اپنی سماج کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں, تو صورتحال کیا ہے ہماری؟ زکوٰۃ فرض ہے, صاحب نصاب اگر کوئی ہے اس مال پہ سال گزر گیا ہے, حساب لگا کر کے 2.5% نکالنا اپنے مال کا اس کے اوپر فرض ہے. ایک پیسہ بھی اگر اس کا باقی رہتا ہے تو اس کے اوپر فرض کا ذمہ اور فرض اتنا حصہ باقی رہ جاتا ہے. نماز 5 وقت کی فرض ہے, رمضان روزے کا فرض ہے, صاحب استطاعت اگر کوئی ہو جائے تو اس کے لیے حج فرض ہے. یہ جو فرائض ہیں, اور حرام کی قبیل سے جس سے بچنا ضروری تھا, سود, زنا, رشوت, چغلخوری, غیبت, ماں باپ کو تکلیف دینے والی باتیں کہنا اور ان کو اذیت دینے والے ان کے ساتھ افعال انجام دینا, یہ چیزیں حرام ہے. قرآن میں یہاں تک آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ان کی کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو ان کے سامنے, ان کے بیچ, ان کے سامنے اف تک مت کہو, اف کہہ کے بھی ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور آج ایک طرف ماں باپ کو پٹک کے لوگ ہاتھ پاؤں توڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف اگر مستحبات ان کے سامنے چھوڑ دیا جائے تو لگے گا کہ سامنے مستحب چھوڑنے والا کوئی حرام کام کا ارتکاب کر دیا. یہ حضور غوث پاک کی نسبت کا مہینہ ہے. ہمیں اس موقع پہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ آپ سماج کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا پہلے خود بننے کی کوشش کریں. جس انقلاب کی پہلی اینٹ اپنے وجود پہ نہ رکھے اس انقلاب کا قائد کبھی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا ہے. آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے سے شروع کریے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. کون کون حکم شرعی جو واجب فرض ہے آپ چھوڑ رہے ہیں, کون کون حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں. فرائض کو کیجئے, حرام کو چھوڑیے, اور اس کو مکمل کرنے کے لیے سنت اور اس میں مزید اور آگے جانے کے لیے اس جنس کے نوافل کا ارتکاب کریے. خوب کیجئے آپ, کیونکہ سنت کا مقصد ہی ہوتا ہے فرض کو مکمل کرنا. فرض اگر چھوٹ جائے تو سنت کی تکمیل اور سنت کا جو فلسفہ ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو. یہاں سے یہاں تک 1 مرتبہ وضو میں دھونا فرض ہے, 2 مرتبہ دھو لے, 3 مرتبہ دھو لے, فرض مکمل ہو رہا ہے, مکمل پہ مکمل ہو رہا ہے. یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں 1 مرتبہ چہرہ دھونا فرض ہے, دھو لیے فرض ہو گیا. 2 مرتبہ دھوئے, 3 مرتبہ دھوئے, فرض مکمل ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہاں سے یہاں جو دھونا تھا اسی میں کچھ چھوڑ کر بقیہ حصے کو 5 مرتبہ دھو لے. یہاں سے یہاں دھونا فرض ہے, پورے کو دھونے کے بجائے 1 مرتبہ, 3 کے بجائے آگے پیچھے بھی دھو لیجئے, مگر کوئی حصہ فرض کا باقی رہ جائے تو اس سے تکمیل نہیں ہوئی اس فرض کی. تو فرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کی تکمیل سنت سے ہوتی ہے. فرض چھوڑ کر کے نیچے اترتے ہیں تو یہ ذنوب ہے, اور جو نیچے درجے کے احکام ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں اٹھا کر کے, تو وہ اسراف فی الامر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذنوب سے بھی بچائے اور اسراف سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وثبت اقدامنا, اور ہم سب کے قدموں کو اس راستے پہ ثابت قدم رہے جس پر چلنے سے وہ مل جاتا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.